ہے. آئیے میں ایک نوجوان مقرر حضرت مولانا رضا الرحمان صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ سے میں ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اس شعر کے ساتھ کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے. خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے. کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے. اور خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں یہ نجاشی کے آگے جا پڑے تیار بن جائے. آپ کا خطیب حضرت مولانا رضا الرحمان ندوی دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے مائک پر ہیں. آپ ان کی خطابت سے فیضیاب ہوں. اور ماشاءاللہ جو لوگ اب تک کھڑے ہیں لگ رہا ہے کہ اب آپ لوگ اپنی جگہ لے رہے ہیں. بہت تیزی کے ساتھ لیجئے. انشاءاللہ اس کے بعد پھر عشاء کی اذان ہونی ہے. عشاء کی نماز کے بعد پھر یہ پروگرام آگے کی طرف پڑھے گا. ایک بیچ میں یہ اعلان کر دوں جن عظیم شخصیت کی صدارت میں آج کا یہ خوبصورت اجلاس چل رہا ہے حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے اسٹیج پر آئیں گے. آپ کا خطیب حضرت مولانا رضا الرحمان ندوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ محمدا المصطفى وعلى آلہ المجتبى وأصحابه البررة. أما بعد قال الله عز وجل في كلامه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام مجلس میں تشریف فرما طلباء خوش انجام معزز سامعین اور اسلام کی پاکیزہ شہدائیوں، ہم اس وقت جس جگہ اور جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ محفل نورانی بھی ہے، عرفانی بھی ہے اور اس سے بڑھ کر قرآنی ہے. جو محفل قرآنی ہو وہ محفل دنیا کی تمام محفلوں میں سب سے افضل ہوا کرتی ہے، اور اس محفل میں بیٹھنے والے تمام سامعین و سامعات بھی سب سے اعلیٰ و ارفع ہوا کرتے. اور میں سب سے زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اس محفل میں بیٹھے ہوئے وہ تمام حفاظ کرام جنہوں نے مدرسہ انوار الاسلام میں موجودہ اپنے مشفق و مربی اساتذہ کرام کی نگرانی میں مکمل قرآن کریم حفظ کیا ہے. میں بصمیم قلب حضرت مولانا مفتی اخلاق صاحب رحمانی، مولانا قمر عالم صاحب قاسمی اور اس مدرسے کے دیگر اساتذہ کرام کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی کاوشیں اور آپ کی محنتوں کے نتیجے میں یہ محفل چمک رہی ہے، یہ محفل دمک رہی ہے. اور اس محفل میں جو تمام محفلوں سے افضل ہوا کرتی ہے
48 हुफ्फाज किराम तशरीफ फरमाए। आप तमाम हुफ्फाज किराम को मैं दिल के गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं। आप लायके तहसीन हैं, आप काबिले मुबारकबाद हैं। आप काबिले मुबारकबाद ही नहीं बल्कि लायके तकलीद हैं हर उस गार्जियन के लिए जिसके दिल में सच्ची उमंग, दिली जज्बा और दीनी हमीयत मौजूद है कि उन गार्जियन को चाहिए कि इन तमाम हुफ्फाज़ किराम पर रश्क करें। और मैं उन तमाम गार्जियन हजरात को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिनके बच्चों ने मुकम्मल कुरान करीम हिफ्ज किया है। आप इतने काबिले मुबारकबाद हैं कि अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत के दिन आपको एक ऐसा ताज पहनाएगा जिसकी रोशनी सूरज से भी बढ़कर होगी। अल्लाह ताला का ये वेपर लाइट इतना मुनज़्ज़म और इतना आला अरफा होता है जिसके सामने इंसान की टिकटिकी भी नहीं रुक सकती है। अल्लाह तबारक व तआला वो मकाम इनायत फरमाएंगे उस हुफ्फाज़ किराम के वालिदैन को जिन्होंने मुकम्मल कुरान करीम हिफ्ज किया है। आप लायके तहसीन और काबिले मुबारकबाद हैं। मैंने इब्तिदा में आयत मुबारका पढ़ी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। दिखने में तो लगता है कि ये एक सेंटेंस है, ये एक जुमला है, ये चंद लफ्जों का मुरक्कब एक आयत है, ये महसूस होता है। लेकिन इस आयत के अंदर ये आयत इतनी मानी खेज है, इसके अंदर इतने मतालिब है, इसके अंदर इतने रुमूज़ व औक़ाफ़ है कि एक आलिम, एक मुहक्किक, एक राइटर, एक मुसन्निफ इस आयत की तशरीह करना चाहे तो वो अपने कलम को खुश्क भी कर ले, इस आयत का हक अदा नहीं कर सकता है। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इस आयत के मुतालिक कुरानी इफादात में कि इस आयत के अंदर 50 ऐलानात हैं। इस आयत के अंदर 50 ऐलानात हैं जिसका तर्जुमा मैं बताता हूं अभी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस जिक्र को हमने नाजिल किया है। तमाम मुफस्सिरीन की ये तहकीक है कि इस जिक्र से मुराद कुरान मजीद है, जिससे पता चला कि हमने इस कुरान करीम को नाजिल किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं जो तमाम सारी कायनात का खालिक है। फिर आगे फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, और हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। हिफाजत का क्या मतलब है? हिफाजत का मतलब यह है कि इसके अंदर जो ज़बर है उसकी भी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला करने वाले हैं। इसके अंदर जो नुकात है उसकी भी हिफाजत करने वाले हैं। इसकी जो तालीम दे रहे हैं अल्लाह ताला उसकी भी हिफाजत करने वाले हैं। इसके जो पढ़ने वाले हैं अल्लाह ताला उसकी भी हिफाजत करने वाले हैं। इसको जो सिखाने वाले हैं अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ भी इकराम का मामला करने वाले हैं। इस कुरान करीम के साथ जिन जिन लोगों का ताल्लुक होता है और जैसे जैसे ताल्लुक होता है अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम लोगों की जमानत ली, उसकी हिफाजत की, उसके इकराम की और उसकी हिफाजत की जमानत अल्लाह ताला ने ली। ये चंद ऐलानात थे, वरना ढेरों ऐलानात है कि इस कुरान करीम के पढ़ने वाले, इस कुरान करीम को याद करने वाले, इस कुरान करीम को हिफ्ज करने वाले अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक महबूब है। ये कुरान करीम किताबे हिदायत है और नूरे हिदायत है। अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है हाफिजुल जिक्र, यानी जिक्र की हिफाजत करने वाले। तो जो सिफत अल्लाह ताला ने अपने लिए मुतय्यन की है
وہ حافظ الذکر، ذکر کی حفاظت کرنے والے، یہ صفت اللہ تبارک و تعالی نے اس چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے حافظ قرآن کو دیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے حافظ الذکر ہونا، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندے کو بھی دیتا ہے۔ وہ مخصوص بندے اس محفل میں یہ 48 حفاظ کرام ہیں۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت حافظ الذکر ہونا، وہ صفت اپنے مخصوص بندے حفاظ کرام کو عنایت فرما دے، اس کے لیے خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ سچ ہے کہ یہ رتبہ بلند جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا مزدہ ہے، کتنی بڑی بشارت ہے ان حفاظ کرام کی۔ ان حفاظ کرام کے متعلق حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نسبت بھی بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر ہمارا اور آپ کی اگر نسبت کسی ڈی ایم سے ہو جائے، یا وزیر اعلیٰ سے ہو جائے، یا مکھیا سے ہو جائے، تو اس شخص کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے، اور وہ ڈی ایم، وہ وزیر اعلیٰ اس کی بڑی قدر بھی کرتا ہے۔ تو اس دنیا میں جو فانی دنیا میں ہے، ایک دنیا کا جو مخصوص بندہ ہوتا ہے، اس کا تعلق اگر ایک عام انسان سے ہوتا ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور خوشی کا کیا کہنا کہ میرا تعلق ڈی ایم سے ہو گیا، میرا تعلق وزیر اعلیٰ سے ہو گیا ہے، اور وہ دسیوں جگہ کہتا پھرتا ہے کہ میری ایک پہچان ہے، میری ایک شناخت ہے، میں فلاں جگہ اٹھتا اور بیٹھتا ہوں۔ تو دنیا کے اندر جو فانی دنیا ہے، اس میں وہ شخص فخر محسوس کرتا ہے، تو وہ حفاظ کرام جس نے قرآن کریم کو بڑی محنت سے حفظ کیا، تگ و دو کیا اور وقت لگایا، حفظ کر کے حفاظ کرام خصوصی توجہ دیں کہ آپ نے جو قرآن کریم کو حفظ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور آپ نے اپنا رشتہ اور اپنی نسبت اللہ تعالیٰ سے جوڑ لی، اپنی نسبت اللہ تعالیٰ سے جوڑ لی۔ تو جس طرح اس دنیا میں وزیر اعلیٰ سے جس کی نسبت ہوتی ہے وہ بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے حفاظ کرام کی جو نسبت اللہ تعالیٰ سے جڑ گئی ہے، آپ کو بھی بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھانا پڑے گا۔ آپ کی نسبت اتنی بڑی نسبت ہو گئی ہے جو خالق کائنات بھی ہے، خالق ارض و سما بھی ہے، اتنی بڑی آپ کی عظمت ہے، آپ کی رفعت ہے اور آپ کی نسبت ہے۔ آپ اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا مت ہو کہ میں ایک حافظ، میری علاقے میں کوئی اہمیت نہیں، میری کوئی عزت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ وقت کے لیے آپ کی کوئی عظمت نہ ہو، لیکن جس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتی ہے اس کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک مجلس میں فرمایا کہ لوگوں میں کچھ خاص بندے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام تجسس و اشتیاق کے ساتھ پوچھ بیٹھے، حیرانی کے ساتھ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں وہ خاص بندے کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفاظ کرام۔ یہ حفاظ کرام اہل اللہ ہیں اور خاصان خدا ہیں۔ اہل اللہ اللہ والے، خاصان خدا خدا کے خاص لوگ۔ تو جو حفاظ کرام اہل اللہ ہیں، خاصان خدا ہیں، اس کا کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی اہمیت، کتنا بڑا رتبہ، کتنی بڑی بشارت ہے اس کے لیے، اور وہ حفاظ کرام اپنی اہمیت نہ سمجھ سکے تو اس کے لیے کتنی افسوس کی بات ہے۔ بسا اوقات حفاظ کرام کے ذریعے سے شکایت بھی ملتی ہے کہ حافظ ہے لیکن اپنے مقام کو پہچانتا نہیں ہے۔ آپ نے قرآن کریم کو حفظ کیا، آپ کے اساتذہ کی جافشانی، محنت اور تگ و دو کے نتیجے میں آپ کو ایک لقب ملا، ایک رتبہ ملا، وہ ہے حافظ قرآن۔ ڈگری مل گئی، اس ڈگری کی اہمیت کو کون سمجھے گا؟ اس ڈگری کا اندازہ کون لگائے گا؟ تو حفاظ کرام سے ایک ادباً درخواست ہے، ایک ادباً گزارش ہے کہ آپ اپنے مقام کو پہچانیں،
آپ اپنے رتبے کو پہچانیے، آپ کی جو نسبت اللہ تعالیٰ سے جڑ گئی ہے اس کو پہچانیے. آپ جس جگہ جائیں، جہاں جائیں، آپ اپنے اندر تقوی و طہارت پیدا کریں. آپ اپنے لباس کے ذریعے سے ایسا محسوس کروائیں کہ میں خاصان خدا میں ہوں، میں اہل اللہ میں ہوں، میری نسبت اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے. آپ کی جانب سے ایسی حرکت عمل میں نہیں ہونی چاہیے جس سے لوگ متنفر ہوں اور اپنے بچے کو مدرسے میں ایڈمیشن کروانے سے کتراتے ہوں. لوگ اہمیت دے یا نہ دے، یہ دنیا تو فانی ہے. 50 سال 60 سالہ زندگی میں ایک انسان کتنی عیش و عشرت کے ساتھ رہے گا؟ وہ انسان جو 1 لاکھ کما رہا ہے، وہ انسان جو 50,000 کما رہا ہے، وہ انسان جو 10,000 کما رہا ہے، وہ بھی پریشان حال ہے. کیوں؟ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. اس دنیا میں کوئی انسان مکمل خوش نہیں رہ سکتا ہے. تو آپ اپنے مقام کو پہچانیے. آپ چلیے تو آپ کی چلنے سے ایسی چیز جھلکے کہ لوگ سامنے والے کو یہ احساس ہو کہ حافظ قرآن جا رہے ہیں. اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اس کا تعلق رسول اللہ سے ہے، اس کا تعلق نیک لوگوں سے ہے. تو آپ اپنے مقام کو پہچانیے اور اپنے مرتبے کو جانیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مقام، بہت اونچا مجدہ سنایا ہے کہ جس شخص نے خدا فراموشی کی ہے، جس شخص نے اس دنیا کا رواج ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اپنی ذات سے ہوتی ہے. اس دنیا کے اندر کسی کو کسی سے محبت ہے تو سب سے زیادہ محبت وہ اپنی ذات سے ہے. یہاں تک کہ اپنے مصیبت میں اپنے استاد کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے والد کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنی والدہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے رشتہ دار کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور اپنے عہدے کو بھی چھوڑ دیتا ہے اپنی ذات کے لیے. لیکن یہ اس فانی دنیا میں انسان اتنا غرقاب ہو چکا ہے، اتنا ڈوب چکا ہے، اتنا ملوث ہو چکا ہے کہ اس دنیا میں اپنی ذات کو بھلا کر دنیا کی رنگینیوں میں پڑا ہوا ہے. یہاں تک کہ انسان اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں اپنے لیے کچھ نہیں کرتا، میں اپنے رشتہ دار کے لیے کچھ نہیں کرتا، میں اپنے مدرسے کے لیے کچھ نہیں کرتا، میں تو دوسرے کے لیے کرتا ہوں. اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتا، میں تو دوسرے کے لیے کہتا ہوں. یہ جملہ انسان اس وجہ سے کہتا ہے کہ خدا فراموشی کے نتیجے میں خود فراموشی کا شکار ہوتا ہے. جو شخص خدا فراموشی کا شکار ہوتا ہے یعنی خدا کو بھول بیٹھتا ہے، وہ خود فراموشی کا شکار ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ خودکشی کا بھی شکار ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا فانی کا جو نظام مرتب کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ خود شناسی کے بجائے خدا شناسی ہونی چاہیے. پہلے خدا شناسی، اس کے بعد خود شناسی. جس انسان کے اندر خدا شناسی ہے اس کے اندر خود شناسی خود بخود آتی ہے. خدا شناسی یہ ہے کہ اللہ کا پیغام ہر جگہ جانی چاہیے، اللہ کا حکم ہر جگہ، اپنی زندگی میں ہر جگہ، چلنے میں بھی، پھرنے میں بھی، تلاوت الہی میں بھی، اور جس مقام پر ہو اور جہاں جہاں جائیں، جس جگہ جائیں اور جس مقام پر جائیں وہ خدا شناسی ہی جھلکے، خود شناسی نہیں. اسی وجہ سے انسان اس وقت تنظیمیں بھی، ادارے بھی، سوسائٹی بھی، لوگ بھی، سماج کے ہر افراد خدا شناسی کے بجائے خود شناسی کا شکار ہو چکا ہے. خود شناسی کا شکار اس وجہ سے ہو چکا ہے کہ اللہ کے قرآن کو چھوڑا، اللہ کے پیغام کو چھوڑا، احکام الہی کو چھوڑا. انا نحن نزلنا الذکر، جو میں نے پڑھی آیت مبارکہ، اس کے اندر یہی پیغام، ہر رموز و اوقاف کو اپنی زندگی میں داخل کرنا، نافذ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے باضابطہ کھلے طور پر کہ انسان اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے. علماء کرام، حفاظ اعظام، سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے، اللہ تعالیٰ اسے بھولے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا. لیکن جو انسان قرآن مقدس کو بھولتا ہے،
الہی قرآن الہی کو چھوڑتا ہے تو وہ دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر ملوث ہو جاتا ہے. لہذا میں تمام سامعین و سامعات سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ یہ حفاظ کرام جو تشریف فرما ہے ان کا بہت اعلیٰ مقام، بہت اونچا مقام اپنے رشتہ دار میں، اپنے خاندان میں اگر کوئی بچے ہوں، بچیاں ہوں، شوق اور جذبہ پیدا ہو تو حافظ ضرور بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت اونچا مقام، بہت اونچا رتبہ. یہاں تک کہ بار بار آپ سنے ہوں گے کہ ایسے 10 ایسے آدمیوں کو حفاظ کرام جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، یہ حفاظ کرام اپنی سفارش کے ذریعے رشتہ دار کو جنت کا حقدار بنائیں گے. لیکن حفاظ کرام یاد رکھیں کہ یہ خوشخبری، یہ بشارت اس حفاظ کرام کے لیے ہے جو اپنا اخلاق، اپنا طریقہ اور قرآن مقدس کے اندر جو احکام ہے اس کو مکمل اپنے اندر نافذ کرتا ہے. اس حفاظ کرام کی فضیلت ہے، اس حفاظ کرام کی برکت ہے. اور وہ حفاظ کرام 10 رشتہ دار کو جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا جنت کی خوشخبری سنائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.